میں کھجور کی جو قیمت ہے 400 کے لگ بھگ کلو کے حساب سے بنتی ہے، تو اگر وہ اپنے ایک یا جانب سے ایک فرد کی جانب سے اگر وہ صدقۃ الفطر اس مقدار میں ادا کرتا ہے تو غرباء کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے کفایت کرے گا، گزارا ہوگا، لیکن جب ہم اپنے معاملات میں گزارے لائق چیزیں لینے کی طرف نہیں آتے تو غرباء کی طرف بھیجنے میں ہم گزارے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ بات آپ نے سمجھ لی، یعنی لمحہ فکریہ ہے نا، تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم بازار سے کوئی بھی چیز اپنے لیے خریدتے ہیں، چاہے وہ کھانے کے لیے ہو، پینے کے لیے ہو، تو فروٹ لیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم چاہیں گے کہ بہت اعلیٰ قسم کا لے لیں، ایسا ہی ہے نا، کپڑا لینے جائیں گے تو یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سوٹ اچھا ہونا چاہیے، جوتا خریدیں گے تو وہ اچھا خریدیں گے۔ تو کفایت شعاری سے اپنے معاملات میں ہم کام نہیں لے رہے، حالانکہ اس معاملے میں ہمیں کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے، یعنی معاملہ جو ہے نا وہ الٹ طرف جا رہا ہے۔ جدھر ہمیں کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے وہاں تو کفایت شعاری نہیں ہو رہی، اور جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں دروازے کھولنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حدیث سے بالکل واضح ہوگا۔ حضور علیہ السلام ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے بخیل۔ فرمایا بخیل کون ہوتا ہے؟ اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، ہاں ایک شے ہے جس کے نزدیک ہوتا ہے اور وہ جہنم ہے۔ اور جہاں تک سخی ہونے کا معاملہ ہے تو فرمایا السخی قریب من اللہ، وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ سخی وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہے۔ قریب من اللہ، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہے، کیونکہ اس کے آس پاس تمہیں جمگٹے نظر آئیں گے، آس پاس تمہارے اس کے گروہ نظر آئیں گے، کوئی لینے والی بیوائیں جو ہیں نا اس کے پاس آتی جاتی دکھائی دیں گی، یتیم بچے ان کے سروں پر وہ ہاتھ رکھتا دکھائی دے گا، اسی طرح وہ غرباء کی مساکین کی امداد کرتا دکھائی دے گا۔ تو قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہوگا۔ ایک چیز ہے جس سے دور ہوگا، فرمایا بعید من النار، سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے۔ ایک شے ہے جس سے دور ہے، فرمایا وہ جہنم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا۔ تو اب اس تناظر میں ہمیں وہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ صدقۃ الفطر کی جو ادائیگی ہے اس کے بارے میں لفظوں پر غور کرو۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یہ لازم قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صاع من تمر صاع من شعیر علی العبد والحر، غلام پر بھی آزاد پر بھی، یعنی آزاد اپنی طرف سے دے گا، اور آزاد آدمی کے زیر تسلط کوئی غلام آج کل نہیں ویسے ہوتے، ہاں اگر پھر وہ اسلامی یعنی طریقے کے مطابق جنگیں ہوں اور جنگوں کے اندر فتوحات نصیب ہوں اور کفار کے علاقوں پر غلبہ پایا جائے اور کفار کے جو کافر لوگ ہیں ان کو ان کے کفر کی سزا دینے کے لیے اپنے مطیع اور زیر سلطنت رکھا جائے، ان کے اوپر سلطنت جمائی جائے اور انہیں اپنا غلام رکھا جائے، تو پھر یہ ہے کہ جو آدمی آزاد اپنی جانب سے دے رہا ہے اس کے زیر تصرف آنے والے لوگ، چاہے وہ غلام باندھی ہیں یا نوکر چاکر ہیں یا کوئی بچے ہیں چھوٹے نابالغ، ان کی جانب سے بھی اس کو ادا کرنا لازم ہے، اس لیے اس کو بھی گند گیا۔ فرمایا یعنی وہ چاہے غلام ہو چاہے پھر وہ کوئی آزاد آدمی، اس لیے آزاد جو ہے وہ آزاد دیں گے خود اپنی جانب سے، اور جو غلام ہے وہ تو اپنی چیز کے مالک نہیں ہوتے، جو مالک ہے وہ ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ لیکن اس سے یہ مسئلہ ضرور سامنے آ گیا کہ اگر کوئی آدمی مالدار ایسا ہے کہ اس کے زیر تسلط زیر تصرف، ٹھیک ہے نا، زیر انتظام و انصرام کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کی جانب سے بھی اگر دے تو پھر اس کی جانب سے بھی وہ صدقہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان پر یعنی اس پر دینا لازم نہیں ہوگا، تو بہرحال افراد کا حساب لگا کر دینے سے نفلی طور پر وہ بھی دے سکتے، یعنی جس پر واجب ہے واجب کی ادائیگی
ادائیگی کے بعد نفلی صدقے کے اوپر کوئی بین نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غلام بادیاں اس کے اپنی زیر ملکیت ہیں تو پھر ان کی جانب سے دینا بھی اس پر لازم اور واجب ہوگا۔ تو یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ فرمایا اوسا من زبیب، یا پھر یہ ہے کہ